أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی. انبیاء جو مسلم تھے اسی کے مطابق یہود کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے، نیز علماء اور فقہا بھی، کیونکہ وہ اللہ کی کتاب کے محافظ بنائے گئے تھے، وہ اس پر گواہ تھے. تو دیکھو، لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو اور میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچو. یہ سورہ مائدہ کی 44 نمبر کی آیت ہے. اس پورے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے جو 3 بڑے مذاہب ہیں ان کے لوگوں کو مخاطب کر کے کچھ خاص ہدایتیں دی ہیں. یہودی جو توریت کے ماننے والے اور عیسائی جو انجیل کے ماننے والے تھے، اور مسلمان جن کے لیے قرآن نازل کی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ تینوں کو مخاطب کر کے کوئی خاص شرعی حکم دے کر ان کو متنبہ کیا گیا. اس سلسلے میں پہلی 2 آیتوں میں اہل تورات یہودیوں سے خطاب کیا گیا اور ان کی کجروی اور غلط روش اور غلط طریقوں کہ انجام بد سے ان کو آگاہ کر دیا گیا، اور یہ بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے قانون کے مطابق اگر تم فیصلہ نہیں کرو گے اور اپنے خود ساختہ جو قوانین اپنے آپ جو بنا لیے ہیں اس کے اگر فیصلہ کرو گے تو تم ہی کافر ہو اور تم ہی ظالم ہو، ظالم قرار دیے جاؤ گے اور کافر قرار دیے جاؤ گے. یہ بڑے سخت الفاظ میں ان کو تنبیہ کی گئی پہلی 2 آیتوں میں، اور اس میں جو شروعات کی گئی ہے یہ بتا کر کے اس کتاب کو، تورات کو ہم نے نازل فرمایا، کیونکہ اس میں بہت سی تحریفات لوگ کر چکے تھے، اس لیے اس کو منسوخ کرنا پڑا. اب یہ قابل عمل نہیں رہی ہے، لیکن یہ کتاب ہماری ہی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے اور اس میں لوگوں کے لیے ہدایت اور روشنی تھی. مطلب یہ ہے کہ جو بھی آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں وہ لوگوں کی ہدایت ہی کے لیے ہوتے ہیں. وہ روشن کتاب ہوتی ہے جس کے ذریعے سے لوگ راستہ طے کرتے ہیں اللہ کی طرف. تو اس کی بھی جو ہے خصوصیت اور صفت تورات کی بھی یہی تھی. انجیل کے تعلق سے بھی اگلی 2 آیتوں کے بعد آ رہا ہے، اس کی بھی صفت یہی تھی کہ وہ ہدایت اور نور تھی اللہ کی طرف سے اور نصیحت تھی. تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرمائی، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. اور یہ کہ وہ حکم کیا کرتے تھے اس کے جو انبیاء کرام تھے وہ اور ان کے نائبین، وہ سب اسی کتاب کے ذریعے سے، اور اس میں جو احکامات ہم نے دیے تھے اور ان کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ جب تک کہ یہ کتاب منسوخ نہیں ہوگی اس وقت تک اسی کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دیتے رہنا. تو اس لیے اسی کتاب کے ذریعے سے وہ لوگوں کو ہدایت دیتے رہے. یعنی بنی اسرائیل میں جو انبیاء تھے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے تھے، ان سب کا دین اسلام ہی تھا، مشترکہ دین، اور وہ سب مسلم تھے. اپنے آپ کو یہودی کہلانے والے تو یہ قوم بنی اسرائیل ہے، نہ کہ ان کے اندر مبعوث ہونے والے جو انبیاء کرام ہیں وہ تو مسلمان تھے، مسلم تھے، اللہ کے فرما بردار تھے. اس میں 2 الفاظ آئے ہیں کہ للذین ہادوا والربانیون والاحبار. ربانیون، ربانی سے کہا آتا ہے، ربانی مطلب اللہ والے، جس کو عابد اور زاہد کہا جاتا ہے عام الفاظ میں، عبادت گزار جو لوگ ہیں. تو 2 قسم کے لوگ پائے جاتے تھے ان کے ماننے والوں میں انبیاء کرام کے،
ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ والے عبادت گزار جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ربانیین کہا جاتا ہے، اور احبار حبر کی جمع ہے کہ وہ عالم علم سے ہے۔ یہ دونوں قسم کے لوگ انبیاء کرام کے نائبین میں شامل تھے، یہ بتایا جا رہا ہے اس وقت بھی موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب توریت نازل ہوئی تھی۔ تو دونوں کو الگ الگ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جیسا کہ ربانیین اللہ والے جو بندے ہیں تو ظاہر بات ہے ان کے پاس بھی شریعت کا علم انہیں ہونے کے بعد ہی وہ عمل کر سکیں گے۔ جو بنیادی علم ہے شریعت کا وہ بھی ان کے پاس ہونا ضروری تھا، اللہ والوں کے پاس بھی۔ لیکن جو عالم ہے جن کا تذکرہ جو ہے اس کے بعد کیا گیا ہے احبار کہہ کر، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم ان کے پاس زیادہ ہوتا تھا بنسبت عمل کے۔ لیکن دونوں لوگ جو ہے جیسا کہ ربانی ہیں، اللہ والے علم والے ہوتے ہیں، اور علم والے اللہ والے ہوتے ہیں۔ دونوں ضروری ہے دونوں کے لیے، اس لیے کہ جو اللہ والے جو بندے ہیں ان کو بھی جو عمل کر رہے ہیں وہ صحیح اور درست عمل کرنے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایتیں جو احکامات آئے ہیں اس کو معلوم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جو ضروری احکامات فرائض اور واجبات اور سنن وغیرہ کی اس کا علم ان کے پاس بھی ہوتا ہے۔ لیکن جو دوسرے قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس جو ہے علمیت زیادہ ہوتی ہے، اور جو فرائض اور واجبات اور سنت موقدہ کو پورا کرنے کے بعد نوافل میں اپنا زیادہ وقت نہیں لگاتے۔ تو یہ دونوں کا جو ہے فرق یہی ہے کہ ایک تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں اپنے عمل کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کرتے ہوئے اور عبادات کے ذریعے سے، اور دوسرے لوگ جو ہے لوگوں کو علم دین سکھانے کی طرف لگے ہوتے ہیں، مشغول ہوتے ہیں، جن کے پاس علمیت زیادہ ہوتی ہے، جو اس کے پیچھے اپنا رنگ ان کے پاس غالب نظر آتا ہے کہ علم کو سیکھتے ہیں، اس کے باریک باریک نکات کو، اور پھر اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس کو لوگوں کو سکھاتے ہیں۔ یہ لوگ علم والے جو لوگ عالم جو کہلاتے ہیں۔ لیکن وہ لوگوں کا حال بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی جو دین کے جو ضروری احکامات ہیں اس پر ان کو بھی عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف عالم ہے تو علم رکھ لگا اور اس کے بعد عمل نہیں کرے گا۔ جو عالم بے عمل ہوگا اس کے تعلق سے بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں، تو عالم بھی عمل کرے گا، لیکن جو جتنا جو ہے جو ضروری فرض اور واجبات وغیرہ ہے اس کا عمل، اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے وہ علم جو اس نے سیکھا ہے سچا علم اس کو لوگوں تک پھیلاتا ہے۔ یہ دونوں قسم کے اللہ کے نبیوں کے پاس جو ہے نائبین ہوا کرتے تھے۔ والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ، اور پھر فرمایا گیا کہ وہ ان کو ہدایت دی گئی تھی کہ کتاب اللہ کی حفاظت کریں، جو تورات جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی، انبیاء کرام اور ان کے نائبین اس کی حفاظت کرتے رہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد و معاہدہ کیا تھا اس کا، لیکن اس کے بعد جو آنے والے جو یہودی تھے انہوں نے اس کا لحاظ نہیں کیا۔ اس میں جو ہے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ انہوں نے اس کو جو اللہ سے کیا ہوا جو عہد و معاہدہ تھا اس کو انہوں نے توڑ دیا۔ یہ کس وجہ سے کیا کہ حب مال اور حب جاہ کی وجہ سے، اور ان کی جو چودراہٹ تھی وہ اس کو جو ہے وہ قائم رکھنا چاہتے تھے۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی بتائی گئی ہے کہ بِمَسْتُحْفِظُ مِن کتاب اللہ وَقَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاء، جبکہ وہ اس پر گواہ تھے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو جو کتاب دی گئی تھی تورات، اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو ہے پیشین گوئیاں فرمائی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بڑی واضح اشارے موجود تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے ان لوگوں کو ہدایت دی گئی تھی۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے نہ صرف ایمان نہیں لایا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، کہ صرف اس وجہ سے کہ ان کے پیچھے پیچھے جو لوگ چلتے تھے، ان کو جو لوگ پیشوا اور مقتدا مانتے تھے، تو وہ پیشوائی ان کی ختم ہو جانے کا ان کو اندیشہ تھا، اس لیے کہ اس سے ان کو فائدہ تھا، دنیاوی مال اور جاہ ان کو اس سے حاصل ہوتی تھی، تو وہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لائے، اور ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے اور اپنے دنیاوی فائدے کے خاطر انہوں نے ایسا کیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے انہی کا تذکرہ کیا ہے کہ اس سے پہلے جو شروع سے جو انبیاء کرام اور ان کے نائبین تھے، سچے نائبین، انہوں نے تو اس کی حفاظت کی تھی، لیکن بعد میں آنے والوں نے حفاظت نہیں کی۔ وَقَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا۔ کہ اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں لوگوں کہ تم مت ڈرو لوگوں سے،
بلکہ ڈرو مجھ ہی سے، اور میری آیتوں کو تھوڑے تھوڑے قیمت کے عوض پر مت بیچ ڈالو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری آیتیں بہت قیمتی ہے، اور تم لوگوں سے ڈر کر لوگ کیا کہیں گے یہ سوچ کر، یا لوگوں سے کچھ فائدے کی خاطر ایسا نہیں کرنا، بلکہ مجھ ہی سے ڈرنا، اور ان سے کوئی فائدے کی توقع نہیں رکھنا بلکہ فائدہ کی توقع مجھ سے رکھنا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دے دیا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ یہ تمام احکامات دینے کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں۔ یعنی اس کے باوجود بھی اگر کوئی اپنی ہٹ دھرمی پر قائم ہے اور اپنی منمانی احکامات جو ہے نافذ کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ احکامات کو پس پشت ڈال کر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لالچ میں پڑ گیا ہے، اور وہ یعنی کچھ فائدے اٹھانا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے احکامات کی اس کو پرواہ نہیں ہے، تو اللہ کی نظر میں وہ کافر ہے، انکار کرنے والوں میں جو ہے اس کا شمار ہوگا۔ اس آیت میں صراحت کے ساتھ ان لوگوں کو کافر کہا گیا ہے جو قانون خداوندی کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، اگرچہ کہ یہ بات یہود کے باغیانہ رویے پر گرفت کرتے ہوئے ارشاد ہوئی، لیکن چونکہ بات اصولی نوعیت کی ہے اس لیے اس کا اطلاق ہر اس شخص پر ہوتا ہے جو قانون الہی کے فیصلوں کے خلاف اپنی بات کہے اور اپنا قانون نافذ کرنے کی کوشش کرے، خواہ اس کا تعلق کسی گروہ سے ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کیوں نہ کہتا ہو، کیونکہ عدالت کی کرسی پر بیٹھ کر خدا کے قانون کو رد کرنا اس دستور اور اس کتاب سے کھلی بغاوت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے، جو فرمان روائے کائنات ہے۔ تو ایک وقت جو ہے صحابی رسول ایک جو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے کسی نے پوچھا کیا یہ آیتیں قوم بنی اسرائیل کے لیے آئی ہیں کہ شریعت الہی کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کافر اور ظالم قرار دیا ہے اور فاسق قرار دیا ہے، کہ یہ سب بنی اسرائیل ہی کے لیے ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ کیا بات ہے کہ تم لوگ سب جو ہے کڑوی کڑوی باتیں تو ان کے لیے اور میٹھی میٹھی باتیں اپنے لیے سمجھتے ہو؟ یہ جو حکم دیا گیا ہے یہ سب کے لیے حکم دیا گیا ہے، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس میں مسلمان بھی شامل ہیں۔ لیکن واضح رہے کہ قانون شرع کے خلاف فیصلہ کرنے والوں کو کافر اس صورت میں قرار دیا گیا ہے جبکہ ان کے پاس جو ہے احکام شرع بھی واضح ہو اور اس کے نافذ کرنے کے سلسلے میں وہ آزاد بھی ہو۔ بالفاظ دیگر یہ ان کی باغیانہ ذہنیت تھی جس کی انہوں نے شرعی قوانین سے انحراف کرنے پر جو ہے ان کو آمادہ کر لیا تھا۔ لیکن آج مسلمان بھی اسی قسم کی حرکتوں میں پڑے ہوئے ہیں، اسی طرز عمل کا ثبوت دے رہے ہیں، وہ بھی یہود ہی کے نقش قدم پر چل کر اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے قانون کو جو ہے لاگو کرنا نہیں چاہتے، نافذ کرنا نہیں چاہتے، اس پر پوری طور پر عمل کرنا نہیں چاہتے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو کافر نہیں کہا جا سکتا۔ ان کی تکفیر اس لیے نہیں کر سکتے کہ اسلام نے ایک کلمہ گو مسلمان کو کافر کہنے سے منع کیا ہے۔ اگر اس کا معاملہ اس کی عملی زندگی میں جو ہے اسلام اور کفر دونوں کے بیچ میں غلط ملت ہو رہا ہو، کچھ اچھے کام کچھ برے کام کرتا ہوا وہ نظر آتا ہو، تو یہ اللہ کے حوالے ہے اس کا معاملہ، اس کو جو ہے کوئی کافر نہیں کہہ سکتا، کیونکہ وہ کلمہ گو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے اعمال بد جو ہے اس سے معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے مرنے سے پہلے اللہ سے رجوع ہو جائے۔ اس لیے حالانکہ اس میں جو ہے کفر کی بات کہی گئی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ نہیں کرتا وہ کافر ہے، لیکن آج جو ہے جو لوگ بات بات پر اپنے مسلمان بھائیوں کو جو کلمہ گو ہوتے ہیں ان کو کافر کہہ دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر، اس سے منع کیا گیا ہے کہ ایسا نہیں کر سکتے، اس کی اجازت نہیں ہے، چاہے ان کے اندر کوئی برائی اور کوئی گناہ بھی دیکھیں تو ان کو کافر نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ وہ بھی کلمہ گو ہے اور ان کی زندگی میں بھی اگر اسلام ہے اور اسلامی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں، اس کے ساتھ دیگر کام بھی جو ہے غلط ملت ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اور ہدایت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، وہی نیتوں سے واقف ہے اور وہی فیصلہ کرنے والے ہیں، ہم آپ کو جو ہے اس کا فیصلہ کرنے کا کوئی اختیار نہیں دیا گیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔